السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر کے جی سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے پنکچویشن کو پڑھایا جائے گا اور اس میں سے اپوسٹرفیز کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا. یہ ٹاپک پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز اور کیمبرج میں کلاس 10 کے کورس کے اندر موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے جو مقصد ہم حاصل کر سکیں گے وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال اپوسٹرفیز کا. آج کے انگلش کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کر دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک انگلش کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹس بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے یوز آف اپوسٹرفیز یعنی اپوسٹرفی کا استعمال. اپوسٹرفی کیا ہوتا ہے؟ یہ پنکچویشن کا ایک نشان ہوتا ہے جو کہ بالکل کوما کے نشان کی طرح ہوتا ہے، لیکن کوما کو جیسا لائن کے اوپر اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اپوسٹرفی کو لائن سے ذرا اوپر کر کے اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا استعمال الفاظ کے آخر میں یا پھر دو لیٹرز کے درمیان میں بھی کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے اپوسٹرفی کی وہ قسم جسے کہتے ہیں اپوسٹرفی ٹو شو پوزیشن، یعنی جب اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے ملکیت بتانے کے لیے، یعنی فلاں چیز جو ہے وہ فلاں شخص کی ہے. ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں. دا گیمز رول یعنی کھیل کا اصول. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ گیم کے آخر میں یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے لیٹر ایس کا. تو لہٰذا ملکیت بتانے کے لیے ناؤن کے آخر میں اس طرح سے اپوسٹرفی کے نشان کا اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے یہ اگلی اگزامپل ہے، دا کیپٹنز آرڈر یعنی کپتان کا حکم. تو لہٰذا حکم یا آرڈر وہ چیز ہے جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس کی ہے، وہ کیپٹن کی ہے. تو کیپٹن جو ہے وہ مالک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو مالک ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کے نام کے ساتھ پھر اس طرح سے اپوسٹرفی اور لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور یہ اب اگلی اگزامپل پڑھتے ہیں، مسٹر احمد's ہاؤس. اسی طرح سے ہاؤس جو ہے یا گھر اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ کس کا ہے، وہ مسٹر احمد کا ہے یعنی احمد صاحب کا ہے. تو لہٰذا احمد کے آخر میں یہاں آپ نے دیکھا اپوسٹرفی اور پھر لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے. ان تینوں ہی ایگزامپلس میں ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں ہی جو ہیں جن الفاظ کہ جن کے ساتھ اپوسٹرفی ایس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ سنگولر ناؤنز ہیں یعنی واحد ہیں. لہٰذا ان ایگزامپلس کی مدد سے اب ہم اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق اس رول کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مل کر اسے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یوز دی اپوسٹرفی ٹو شو possession. To show possession with a singular noun, add an apostrophe plus the letter S. یعنی جب آپ نے ملکیت کے متعلق بتانا ہو کہ فلاں چیز فلاں شخص کی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ اپوسٹرفی کا استعمال کرنا ہے. اور اگر وہ شخص واحد ہے کہ جس کے متعلق آپ اس کی ملکیت کا بتا رہے ہیں یعنی وہ سنگولر ناؤن ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے نام کے آخر میں آپ نے اپوسٹرفی کا اضافہ کرنا ہے اور پھر پلس لیٹر ایس یعنی اس کے ساتھ پھر اس کے بعد میں لیٹر ایس کو بھی لگانا ہے یعنی اس کا بھی اضافہ کرنا ہے. چلیے اب کچھ اور ایگزامپلس کی مدد سے اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق کچھ اور باتیں سیکھتے ہیں. ان ایگزامپلس کو مل کر پڑھیں گے. پہلی ایگزامپل ہے دا کلاسز ٹائمنگس یعنی کلاس کے اوقات. یہاں آپ نے دیکھا لفظ کلاس کے ساتھ اپوسٹرفی اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے.
جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹائمنگز کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی اوقات کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے، یہ کلاس کے اوقات ہیں۔ تو لہٰذا یہاں لفظ کلاس کے بعد اس طرح سے اپوسٹرفی کا نشان اور پھر اس کے بعد لیٹر ایس اس کا اضافہ کیا گیا ہے جو کہ اپوسٹرفی آف پوزیشن کہلایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اب پڑھتے ہیں اگلی اگزامپل، مسٹر کپلنگز فارم ہاؤس، یعنی کپلنگز صاحب کا فارم ہاؤس کہتے ہیں باڑی کو، کھیتوں کے ساتھ جو گھر سا بنا ہوتا ہے جس میں کسان رہتا ہے یا پھر اس میں جانور وغیرہ بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو فارم ہاؤس کے متعلق بتایا جا رہا ہے وہ کس کا ہے، وہ مسٹر کپلنگ کا ہے، لہٰذا اب کی بار بھی یہاں اپوسٹرفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ یہاں غور سے دیکھیں تو اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، دا کینوسز سائز، یعنی کینوس کا سائز۔ کینوس کپڑے کی طرح سے ہوتا ہے جس پر آرٹسٹ جو ہیں وہ پینٹنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اب کی بار یہاں پر اپوسٹرفی آف پوزیشن کے ساتھ لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی اگزامپل، ڈیماسکسز ویدر، یعنی ڈیماسکس کا موسم۔ ڈیماسکس جو ہے وہ سیریا کا ایک شہر ہے۔ یہاں بھی آپ اگر غور سے دیکھیں تو ڈیماسکس کے لفظ کے آخر میں اپوسٹرفی کے نشان کا تو اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو اب اگر ان چاروں ایگزامپلس کو آپ غور سے دیکھیں تو ان میں کیا بات ہے جو بالکل ایک جیسی ہے؟ پہلی بات جو ان میں ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاروں جو ہیں یہ سنگولر ناؤنز ہیں، سنگولر ناؤنز یعنی واحد ہیں۔ اور اب ایک اور بات جو ان چاروں ایگزامپلس میں ایک جیسی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں الفاظ جو ان ایگزامپلس میں استعمال کیے گئے ہیں ان کے آخر میں کیا آ رہا ہے، لیٹر ایس آ رہا ہے، جیسے کہ کلاس کے آخر میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے لیٹر ایس، اسی طرح کپلنگس کے آخر میں ہے لیٹر ایس، کینوس کے آخر میں بھی لیٹر ایس ہے اور ڈیماسکس کے آخر میں بھی لیٹر ایس ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گئے سنگولر ناؤنز اینڈنگ ان لیٹر ایس۔ لیکن اب ذرا اگر مزید غور کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پہلی اگزامپل ہے اور پھر یہ جو تیسری اگزامپل ہے ان میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں یعنی کلاس اور کینوس، یہ کیا ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ ہیں کامن ناؤنز، یعنی جو عام سے نام ہوتے ہیں، یعنی کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام نہیں ہوتا، اور انہیں اسمال لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلاس اور کینوس جو ہے انہیں اسمال لیٹر سے شروع کیا گیا ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں اگر آپ اس دوسری اور یہ جو آخری اگزامپل ہے ان پر غور کریں تو ان دونوں اگزامپلس کے اندر جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے انہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے شروع میں کیا آ رہے ہیں، ان کے شروع میں کیپٹل لیٹرز آ رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اگزامپلس جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ پراپر ناؤنز ہیں۔ یعنی پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے، کسی بھی خاص جگہ، شخص یا چیز کا نام، اور اسے ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، اگر یہ جملے کے درمیان میں بھی آ رہا ہو تب بھی اسے کیپٹل لیٹر سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ وہ دو ایگزامپلس کہ جن میں کامن ناؤن استعمال کیے گئے ہیں اور وہ لیٹر ایس پر ختم ہو رہے ہیں، ان کے آخر میں پوزیشن شو کرنے کے لیے اپوسٹرفی اور ایس دونوں ہی لیٹر کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی اپوسٹرفی اور ایس ان دونوں کا استعمال ایک ساتھ کیا جاتا ہے جب کامن ناؤنز کا استعمال کیا جائے جو کہ سنگولر ناؤنز ہوں یعنی واحد ہوں اور وہ لیٹر ایس پر ختم ہو رہے ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر سنگولر ناؤنز ایسے استعمال کیے جا رہے ہوں جو کہ لیٹر ایس پر ہی ختم ہو رہے ہوں لیکن وہ پراپر ناؤن ہوں تو پھر ان کے آخر میں صرف اپوسٹرفی کا جو نشان ہے اسے لگا دیا جاتا ہے عام طور سے۔ اور اخبارات وغیرہ جو ہیں جو کہ چھپائی کرتے ہیں یعنی مختلف خبروں اور اشائیے اور کالمز وغیرہ چھاپتے ہیں، وہ اس اصول کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ اصول کیا ہے، اسے مل کر پڑھتے ہیں۔ One method common in newspapers and magazines is to add an apostrophe plus s to common nouns ending in s, but only a stand-alone apostrophe to proper nouns ending in s. تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے جو کہ ان ایگزامپلس میں ہم نے ابھی اسٹڈی کی، یعنی کہ ایک طریقہ جو کہ نیوز پیپرز وغیرہ میں اور میگزینز وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اپوسٹرفی کے استعمال سے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب کامن ناؤنز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہو رہے ہوں تو پھر
اپوسٹروفی آف پوزیشن شو کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، ان کے آخر میں اپوسٹروفی اور لیٹر ایس دونوں کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن اگر پراپر ناؤنس کا استعمال کیا جا رہا ہو جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہوتے ہوں تو پھر ان کے ساتھ اسٹینڈ الون اپوسٹروفی یعنی صرف اپوسٹروفی کے نشان کا ہی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں ایک رعایت یا ایکسیپشن ہے، یعنی ایک چھوٹا سا ایسا نقطہ ہے کہ جس میں آپ اس رول کو جو ہے بائی پاس کر سکتے ہیں، یعنی اس رول کے خلاف آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں، مسٹر عباس's ہاؤس یعنی عباس صاحب کا گھر. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں عباس جو ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے اور یہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہو رہا ہے، اس کے آخر میں لیٹر ایس آ رہا ہے. لیکن یہاں اس کے بعد اپوسٹروفی آف پوزیشن کے طور پر اپوسٹروفی کے بعد لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے ملکیت بتانے کے لیے، یعنی گھر جو ہے وہ عباس صاحب کا ہے. تو ایسا یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اصول میں یہ پڑھا تھا کہ جب پراپر ناؤنس کا استعمال کیا جاتا ہے تو عام طور سے ان کے آخر میں صرف اپوسٹروفی کا ہی اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں لیٹر ایس کا اضافہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس کو بولا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کے آخر میں یہ جو لیٹر ایس کی یہ اضافی آواز ہے اس کے لیے یہاں لیٹر ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. یعنی بولتے وقت چونکہ ہم اس طرح سے نہیں کہتے مسٹر عباس ہاؤس بلکہ ہم اس طرح سے بولتے ہیں مسٹر عباس's ہاؤس، تو یہ سز یعنی آخر میں بھی ایک ایس کی ساؤنڈ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اسے لکھتے وقت بھی یہاں ظاہر کیا جاتا ہے. اس بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے دوبارہ اس ایگزامپل کی طرف آتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا مسٹر کپلنگ's ہاؤس. اب یہاں آپ اگر غور سے سنیں تو یہاں پر ایک اضافی ایس کی آواز نہیں ہے، مسٹر کپلنگ's ہاؤس ہے یہ، مسٹر کپلنگ's ہاؤس جو ہے اس کی ساؤنڈ نہیں ہے، یعنی ایکسٹرا یا اضافی ایس کی ساؤنڈ یہاں استعمال نہیں کی جاتی ویسے بھی، لہٰذا یہاں لیٹر ایس کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے سنگولر ناؤنس کے ساتھ اور ایسے ناؤنس جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم اپوسٹروفی کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم سیکھ رہے ہیں یوز آف اپوسٹروفیز یعنی اپوسٹروفیز کا استعمال. اپوسٹروفی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پنکچویشن کا نشان ہوتا ہے جو ایک کوما کی طرح سے ہوتا ہے لیکن اسے ذرا اوپر کر کے لکھا جاتا ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا اپوسٹروفی ٹو شو پوزیشن، یعنی جب ہم نے کسی چیز کے متعلق بتانا ہو کہ وہ فلاں شخص کی ہے یعنی اس کی پوزیشن ہے یا اس کی ملکیت ہے یعنی وہ اس کا مالک ہے، تو پھر ایسا کرنے کے لیے ہم اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کرتے ہیں. اور اگر وہ لفظ سنگولر ہو یعنی واحد ہو تو پھر اس کے بعد اپوسٹروفی کے نشان کے علاوہ لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اپوسٹروفی ٹو شو پوزیشن کا استعمال جب کسی ایسے لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو کہ لیٹر ایس پر ختم ہوتا ہو تو کامن ناؤنز جو ہیں یعنی عام سے الفاظ جو ہیں ان کے آخر میں اپوسٹروفی اور لیٹر ایس کا تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن جب پراپر ناؤنز ہوتے ہیں یعنی کسی خاص جگہ شخص یا چیز کا نام تو پھر ان کے بعد صرف اپوسٹروفی کا اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ اصول بھی سیکھا تھا کہ اگر وہ لفظ سنگولر اور پراپر ناؤن ہو لیکن جب بولتے وقت ہم اس کے پوزیشن کے متعلق بتاتے ہیں تو اس میں اگر ہم اضافی لیٹر ایس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں تو پھر ایسے لفظ کے آخر میں اپوسٹروفی کے بعد لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا جائے گا. تو یہ تمام ایگزامپلز جو تھیں یہ اپوسٹروفی ٹو شو پوزیشن سے متعلق تھیں اور ان کا تعلق سنگولر ناؤنز کے ساتھ تھا، یعنی کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام جو کہ تعداد میں صرف ایک ہو. لیکن اب ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے اپوسٹروفی ٹو شو پلورل پوزیشن، یعنی جب جملوں کے اندر پلورل ناؤنز یا پھر جمع ناؤن یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ لوگوں، چیزوں یا جگہوں کے متعلق ان کی پوزیشن یا ملکیت کا بتانا ہو تو پھر ان کے ساتھ اپوسٹروفی کا جو استعمال ہے وہ کس طرح سے کیا جائے گا. تو ایسی صورت میں اپوسٹروفی کے استعمال کا درست طریقہ سیکھنے کے لیے ہم ذرا ان ایگزامپلس پر غور کرتے ہیں. پہلے مل کر اس پہلی ایگزامپل کو پڑھیں گے.
بوائز ٹیم یعنی لڑکوں کی ٹیم. تو اب یہاں بیسک ناؤن جو ہے وہ ہے بوائے، اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اپوسٹروفی کا استعمال کیا گیا ہے. اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں دوسری اگزامپل. بوائز ٹیم، لفظ بوائے جو کہ بیسک ناؤن ہے اور سنگولر ہے، اس کے بعد اضافہ کیا گیا ہے اپوسٹروفی کے نشان کا اور پھر لیٹر ایس کا بھی اضافہ کیا گیا ہے. یہ جو دوسری اگزامپل ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک لڑکے کے متعلق بات ہو رہی ہے. امپلائز اونلی ون بوائے، یعنی سے مراد ہے صرف ایک لڑکا، یعنی ایک لڑکے کی ٹیم. لیکن ٹیم جو ہوتی ہے وہ دراصل ایک سے زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ انکریکٹ ہے، یعنی درست نہیں ہے. اب اس پہلی اگزامپل پر ایک مرتبہ پھر غور کرتے ہیں. بوائز ٹیم، یہاں آپ نے دیکھا بوائز یعنی ایک سے زیادہ لڑکے، اور اپوسٹروفی کا جو نشان ہے وہ اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے، یعنی بوائے پلس ایس یہ ہو گیا پلورل ناؤن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی بار یہاں جو یہ لیٹر ایس کا اضافہ کیا گیا ہے یہ پلورل کے متعلق بتا رہا ہے، یعنی ایک سے زیادہ لڑکے. تو ٹیم جو ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ لڑکوں کی ہوتی ہے، لہٰذا اگر ٹیم کے متعلق بتانا ہو کس کی ٹیم، یعنی لڑکوں کی ٹیم، تو یہ پوزیشن یا ملکیت بتانے کے لیے جب پنکچویشن کا استعمال ہوگا تو یہاں اپوسٹروفی کا نشان لگے گا لیٹر ایس کے بعد. اور یہ طریقہ جو ہے یہ دراصل درست طریقہ ہے. اسی طرح سے اگر ہم بوائز ٹیم کی جگہ یہاں گرلز کی ٹیم لکھنا چاہیں یعنی لڑکیوں کی ٹیم، تو پھر ہم کیا کریں گے، گرلز لکھ کر اس کے بعد اپوسٹروفی کا نشان لگے گا اور پھر آگے آ جائے گا لفظ ٹیم یعنی لڑکیوں کی ٹیم. جبکہ اس کے مقابلے میں یہ جو دوسری اگزامپل ہم نے دیکھی تھی جو کہ انکریکٹ تھی، یہ صرف اسی صورت میں درست ہو سکتی ہے کہ جب آپ صرف ایک لڑکے کے متعلق بات کر رہے ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ رہے ہوں بوائز ہیٹ یعنی اس لڑکے کی ٹوپی، صرف ایک لڑکے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر بوائے کے بعد اپوسٹروفی آئے گا اور پھر لیٹر ایس آئے گا، جیسے کہ ہم اسے پچھلی ویڈیو میں سنگولر ناؤن کی جو پلورل معاف کیجیے گا سنگولر ناؤن کے ساتھ جو اپوسٹروفی اور پوزیشن ہے اس کے متعلق سیکھ چکے ہیں. لیکن اب یہاں ہم پلورل ناؤنز کا استعمال سیکھ رہے ہیں کہ ان کی اگر پوزیشن شو کرنی ہو تو کس طرح سے اپوسٹروفی کا نشان آئے گا. سب سے پہلے پوری طرح سے مکمل یعنی طور پر اس پلورل ناؤن کو لکھ دیا جائے گا اور اس کے بعد صرف اپوسٹروفی کے نشان کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی اس کے بعد لیٹر ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں جس میں 2 ایکٹریسز ڈرامہ کا ذکر ہے، یعنی 2 اداکاراؤں کا ڈرامہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کی بار پلورل یعنی ایک سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر 2 ایکٹریسز کا ذکر ہے. تو اسے یہاں 2 طرح سے لکھ کر دکھایا گیا ہے، آپ نے بتانا ہے ان میں سے کون سا طریقہ درست ہے. پہلا طریقہ ہے 2 ایکٹریسز ڈرامہ، جس میں ایکٹریس پلس ای ایس کا اضافہ کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ اپوسٹروفی کا نشان کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی ایکٹریس جو ہوتی ہے یہ ہے سنگولر ناؤن، لیکن جب اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے ایکٹریسز تو یہ بن جاتا ہے پلورل یعنی ایک سے زیادہ اداکارائیں، اور پھر یہاں اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے. جبکہ اس دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں 2 ایکٹریسز ڈرامہ. اب کی بار ایکٹریس جو کہ ایک سنگولر ناؤن ہے اس کے بعد اپوسٹروفی استعمال کیا گیا ہے اور پھر لیٹر ایس کا اضافہ کر دیا گیا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم اپوسٹروفی ٹو شو پلورل پوزیشن بتا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان دونوں میں سے کون سی اگزامپل درست ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح. تو یہ جو پہلی اگزامپل ہے یہ ہے کریکٹ یعنی درست، کیونکہ یہاں پر لفظ ایکٹریسز جو کہ ایک مکمل پلورل ناؤن ہے اس کے بعد اپوسٹروفی کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے، جو اصول ابھی ہم نے یہاں بوائز ٹیم کے ساتھ سیکھا تھا. جبکہ اس دوسری اگزامپل میں جو لفظ ایکٹریس ہے جو کہ سنگولر ناؤن ہے اس کے بعد اپوسٹروفی اور ایس کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر 2 ایکٹریسز کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا ایکٹریس کے بعد اگر اپوسٹروفی ایس کا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب ہے یہاں صرف ایک ایکٹریس کے متعلق بات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ یہ لفظ 2 کی موجودگی کی وجہ سے درست نہیں ہوگا. لہٰذا یہ جو دوسرا طریقہ یہ ہے انکریکٹ. اور ایک اور اہم بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان ایگزامپلس کے اندر جن ناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے ان کی قسم کہلائی جاتی ہے ریگولر ناؤنس.
تو ریگولر ناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ یہ عام طور سے اس قسم کے ناؤنس ہوتے ہیں کہ جن کے سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے ان کے آخر میں صرف لیٹر ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے.